وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بعض شرعی اور فقہی احکام کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن کا کھانا انسان پہ، ایک مسلمان پہ، ایک مومن پہ حرام ہے۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، اور اس کے ایک حصے میں ایک اور اہم مسئلے کی طرف جو اکمال دین کا اور اتمام نعمت کا مسئلہ ہے، پروردگار عالم نے اس کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام قرار دیا گیا ہے تم پر میتہ۔ میتہ مردار کو کہتے ہیں، وہ جانور جو فقہ میں شرائط بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق اس کو شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو میتہ بولا جاتا ہے، وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ والدم، خون کا کھانا، خون کا پینا، خون کا کھانا یہ انسان پہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا یہ بھی حرام ہے۔ البتہ یہاں پہ پروردگار عالم نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ ان چیزوں کا کھانا، بس آیت کے جو الفاظ ہیں تم پہ حرام قرار دیا گیا ہے، تو ممکن ہے اس میں وسعت ہو کہ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، ان سے ہر قسم کا فائدہ اور انتفاع لینا وہ ممکن ہے حرام ہو۔ البتہ بعض ممکن ہے اس کے ایسے مصارف ہوں، بعض ایسی جگہیں ہوں جہاں پہ انسان کے مصرف میں یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی، بعض دوسرے ایسے مصارف ہوں جہاں پہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، تو ممکن ہے بعض جگہوں پہ وہ حلال بھی شمار ہو، لیکن انسان کے لیے ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا استعمال کرنا وہ حرام ہے۔ وما أهل لغیر اللہ به، اور وہ جانور تمہارے لیے حرام ہیں، اہل، احلال، آواز بلند کرنے کے لیے، جس پہ پکارا گیا ہو، جس پہ نام لیا گیا ہو، یہ جو لفظ ہے وما أهل لغیر اللہ به، ایسا جانور اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اگرچہ اس کو ذبح کیا گیا لیکن ذبح کرتے وقت خدا کی جگہ غیر خدا کا نام اس پہ لیا گیا، خدا کے علاوہ، یعنی پروردگار عالم توحید کی وادی میں ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ اتنی ہم دقت کریں کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، خصوصی طور پہ ذبیحہ، بعض دوسری کھانے والی چیزیں، ان کے آداب میں بھی یہ ہے کہ بسم اللہ اور اللہ کا نام ان پہ لیا جائے۔
کھاتے وقت اور پیتے وقت، لیکن ذبیحہ وہاں پہ شرائط میں شامل ہے کہ اگر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تب بھی حرام ہے، اور اگر غیر خدا کا نام لیا جائے تب بھی وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال بولا جاتا ہے، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو آوازیں بلند کرتے ہیں، پکارتے ہیں، معمولاً لوگوں کو انتظار ہوتا ہے پہلی کے چاند کا، تو یہ اسی سے یہ لفظ لیا گیا وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اور وہ جانور کہ اللہ کے علاوہ ذبح کرتے وقت جن پہ کوئی نام لیا گیا ہو، چاہے وہ مقدس ہستیوں کا ہو، خدا کے علاوہ کوئی بھی نام ہے وہ حرام ہوگا۔ والمنخنقۃ، وہ جانور منخانے کا خنق سے ہے، گلا گھٹ کر جو جانور مر جاتا ہے، شرعی طور پہ ذبح نہیں ہوتا، وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، وقذا اسی سے ہے جو چوٹ لگنے سے مر جاتا ہے۔ والمتردیۃ، متردیہ وہ جانور جو بلندی سے گرتا ہے، ممکن ہے کسی پہاڑی سے بلند جگہ سے گرے اور مر جائے۔ والنطیحۃ، نطیحہ سینگ لگنے سے مر جائے۔ یہ البتہ چند موارد قرآن کریم نے بیان کیے، اس کے علاوہ بھی کسی طریقے سے، مثال کے طور پہ پانی میں تیرتے ہوئے کوئی جانور مر جاتا ہے، مثال کے طور پہ کرنٹ لگنے سے کوئی جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس قسم کے جتنے جانور ہیں جو ذبح شرعی کے علاوہ مر جاتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں اور مردار ہیں۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور اسی طرح وہ جانور جس کو درندے کھاتے ہیں، سبع درندے کو کہتے ہیں، کوئی بھی درندہ وحشی جانور کسی بھیڑ بکری کو اگر کھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو گوشت بچایا وہ حلال ہے آپ کے لیے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، مگر وہ جانور جس کا تم تزکیہ کر لو۔ ممکن ہے ایک جانور کا گلا گھٹا ہے لیکن آپ جب پہنچے ہیں تو اس میں بھی جان ہے، بلندی سے گرا ہے، آپ پہنچے ہیں تو اس میں بھی جان ہے، ایک درندے نے اس کو مارنا چاہا ہے لیکن آپ پہنچتے ہیں تو اس میں جان ہے، آپ اس کا شرعی تزکیہ کرتے ہیں ان شرائط کے مطابق، اگر ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے بتوں پر، جو زمانہ جاہلیت میں تھا، نصب نصب وہ چیز جو گاڑی جاتی ہے، جس کو جیسے نصب کیا جاتا ہے تو معمولاً وہ پتھر ہوتے تھے بت کے طور پہ جن کو نصب کیا جاتا تھا، تو وہ بھی جو ان کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے کیونکہ وہ غیر خدا کے لیے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جس کو تم تقسیم کرتے ہو، ازلام جوئے کے جو تیر ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے ایک گوشت جو ہے وہ حلال جانور کا ہو لیکن اس کو تقسیم کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا تھا بعض دفعہ زمانہ جاہلیت میں، وہ جوئے کے تیر ہوتے تھے، جس کا مثال کے طور پہ تیر لگ جائے اس کو یہ حصہ ملے گا، جس کا نہیں لگے اس کو نہیں ملے گا، اس طرح کی شرط بندی اور جوئے کے تیر جو ہوتے تھے ان کے ذریعے تقسیم کیا جاتا تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْق، یہ سب فسق و فجور میں آتا ہے، یہ سارے کام کیونکہ فسق میں آتے ہیں لہذا جائز نہیں ہے اور ان جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد والا حصہ آیت کا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، پس آپ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ وَاخْشَوْنِ اصل میں وَاخْشَوْنِی تھا، یعنی اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ آیت کا حصہ اس میں بہت زیادہ بحث ہے کہ یہ الیوم آج کے دن اس سے کیا مراد ہے، کیا ان جانوروں کو اور یہ چند چیزیں جن کو کہا گیا کہ ان کا کھانا منع، کیا ان کی وجہ سے کافر مایوس ہوئے ہیں؟ لہٰذا اس کے اگر آپ شان نزول میں جائیں، شیعہ روایات متفق ہیں اور بہت ساری اہل سنت روایات میں یہ والا آیت کا حصہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور اس کے بعد والا حصہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عید غدیر سے جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا اس وقت یہ حصہ آیا، لیکن اس آیت میں رکھا گیا، اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ اگر دیکھیں ان دونوں حصوں کو اگر آپ ہٹا دیں اس آیت سے، الیوم یئس الذین اور الیوم اکملت لکم،
آپ جو آیت جہاں پہ رک رہی تھی ذالکم فسق، وہاں سے پھر آگے شروع کریں فمن اضطر فی مخمصۃ، یعنی کوئی ربط جو ہے اس میں خلل نہیں آئے گا. لہٰذا لیکن یہ پروردگار عالم کی یہ خاص مصلحت ہے کہ اس غدیر سے اور ولایت کے متعلق جو حصہ تھا پروردگار عالم نے اس کو یہاں پہ رکھا. یہ خداوند عالم کی اپنی مصلحت ہے. اس طرح کی کئی آیات جن کو پروردگار عالم نے خاص مقام پہ رکھا ہے، اس کی خاص حکمت ہے. تو یہ کون سا ایسا دن ہے؟ کیا بعثت کے دن مایوس ہوئے؟ کیا فتح مکہ کے دن مایوس ہوئے کافر؟ کیا ختمیہ مرتبت کی ہجرت پہ مایوس ہوئے؟ کیا جنگ بدر میں، احد میں؟ کس دن؟ یہ کون سا ایسا دن ہے جس کو قرآن اتنی اہمیت سے بیان فرمایا ہے کہ آج کے دن کفار مایوس ہوئے ہیں تمہارے دین سے؟ تاریخ شاہد ہے کہ آخری ایام تک کفار جو ہے وہ مایوس نہیں تھے، وہ اپنی کوششیں کرتے رہے، ختمی مرتبت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن جب اسلام کو ایک نظام ملا، ان کو معلوم ہوا کہ اب ختمی مرتبت کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ 50-60 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. اب ان کی مایوسی کا آغاز ہے، وگرنہ پہلے ان کی امیدیں وابستہ تھیں کہ ختمی مرتبت 50-60 سال کی ایج میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا جب ایک نظام ملا کہ ختمی مرتبت کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اب کفار کی مایوسی ہے. لہٰذا کسی اور دن پہ یہ ایسی ٹوپی ہے جو کسی دن پہ آپ نہیں پہنا سکتے، کسی دن کو یہ نہیں پہنا سکتے. الیوم والی، آج کے دن کافر مایوس ہوئے، لہٰذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈریں. پھر اس کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. تو یہ کس دن دین مکمل ہو رہا ہے؟ دین ختمی مرتبت کی زندگی کے جتنے اہم ایام ہیں ان سب کو آپ ایک ایک کر کے اگر ان کا جائزہ لیں، کوئی آپ کو ایسا دن نہیں ملے گا کہ دین مکمل ہوا. دین مکمل ہوا جب حجۃ الوداع کے موقع پہ ختمی مرتبت نے اپنی آخری جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی، وہ اپنے بعد جانشین کا اور خلیفہ کا تعارف کروا دی. اب دین مکمل ہے، اب دین کو وہ کمال ملا ہے، دین جو حقیقی اثر ہے. دیکھیں جب دین کو ایک لیڈر اور راہ پر نہیں ملتا، دین میں جتنی پاور ہو، جتنے اس کے معارف اچھے ہوں، لیکن اگر کوئی راہبر اور لیڈر صحیح نہیں ہے تو وہ دین جو اس نے اثر دکھانا ہے وہ نہیں دکھا پائے گا. لہٰذا غدیر سے پہلے آپ ایسے سمجھیں یہ نماز، روزہ، جہاد، حج، زکوٰۃ سارے احکام آئے، یہ اس کی مثال ایسے جیسے انسان کی باڈی، انسان کا بدن مکمل ہو گیا. لیکن غدیر کے دن یہ جب اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ دین مکمل ہوا، اب ایسا ہے کہ دین میں جیسے ایک بدن میں روح آ جاتی ہے تو دین میں وہ روح آئی ہے. اب پہلے بھی یہ مختلف اعضاء ملے ہیں، بدن کو یہ مکمل ہو رہا تھا، وہ مراحل کو طے کر رہا تھا، لیکن جب اس میں روح آئی ہے اب یہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہے، اب سوچنے کے قابل ہے، اب چلنے کے قابل ہے، اب بولنے کے قابل ہے. بالکل اسی طرح سے دین کو جب ایک نظام ملا ہے ختمی مرتبت کے بعد، اب یہ دین اس قابل ہے کہ ختمی مرتبت کے بعد یہ چل سکتا ہے، یہ محفوظ رہ سکتا ہے، یہ دفاع اپنا کر سکتا ہے، یہ اپنا دنیا کو تعارف کروا سکتا ہے. لہٰذا فرمایا آج کے دن. البتہ ممکن ہے بعض افراد کہیں کہ اس سیاق میں ہے تو یہ واقع عجیب سی بات ہے کہ پروردگار کے آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، اور مثال کے طور پہ کوئی فرد کہے کہ مردار جو ہے اس کے حرام ہونے سے، خون حرام ہونے سے، خنزیر کا گوشت حرام ہونے سے اس وجہ سے دین مکمل ہو گیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو شرعی احکام ہے، ممکن ہے جن کی اتنی بڑی وہ مبتلا بے نہیں، اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے لیے پروردگار کہے کہ آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اور قرآن کریم کی آیات کا جائزہ اگر لیں، سب سے بڑی جو پروردگار عالم کی نعمت ہے وہ نعمت توحید ہے، نعمت رسالت اور نعمت ولایت ہے. حقیقت میں وہ نعمت ولایت اگر ہے تو ولایت کے وہ سارے جو ہیں
وہ مراتب اس میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، اس میں ولایت خدا، ولایت رسول خدا، ولایت اہل بیت علیہ السلام، وہ سب شامل ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں آج تمہارے لیے راضی ہو گیا، اسلام کو دین کے طور پہ میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یعنی دین جب مکمل ہوا ہے تو اب یہ دین رضا خدا کے مطابق ہے، اب یہ دین مرتضی خدا ہے، یہ دین مرتضی ہے۔ اور تو بڑی واضح سی بات ہے، یہ دیکھیں لفظ بھی خوبصورت ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پروردگار عالم نے رضیتو کا لفظ استعمال کیا، تو وہی دین پروردگار عالم اسی دین کو پسند کرتا ہے جو دین مرتضی ہے، جس میں ولایت مرتضی ہے، جس میں ولایت مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم ایسا نہیں ہے کہ ان 4-5 چیزوں کے حرام قرار دینے سے پروردگار آج راضی ہو گیا، یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے پروردگار عالم جس کی اتنی اہمیت جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اب دیکھیں ذالکم فسق، وہاں پہ آپ روک دیں، ان الیوم دونوں کو آپ اگر بریکٹ میں رکھ دیں، ذالکم فسق، وہاں پہ آیت روک کے یہاں سے سٹارٹ کریں، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، بالکل ربط برقرار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاق ٹوٹ گیا اگر ہم درمیان سے ان کو ہٹا دیں تو وہ ایک الگ سیاق میں، اسی وجہ سے روایات بھی آپ دیکھیں، جتنی روایات غدیر کے بارے میں ہیں، الیوم اکملت، الیوم یئس الذین، ان دو حصوں کو ان آیات نے الگ کیا ہے، ان کے شان نزول نے الگ کیا ہے۔ لہذا فرمایا ان احکامات کے بیان کرنے کے بعد، پس جو شخص مجبور ہو جائے، جو اضطرار میں ہے، فی مخمصۃ، بھوک کی شدت ہے، قحط ہے، ایسے حالات ہیں اس کو کچھ نہیں مل رہا، غیر متجانف لإثم، لیکن مجبوری ہے تو وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ اب مجھے بھوک لگی ہے، قحط ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، میرے لیے مردار کھانا جائز ہے، میرے لیے جو ہے وہ چیزیں جو پروردگار نے جن سے منع کیا ہے وہ اگر جائز ہیں تو اب میں پیٹ بھر کے کھاؤں، نہیں، وہ غیر متجانف لإثم، متجانف جنف سے ہے، جو غلط راستے کی طرف اور باطل کی طرف مڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حنیف اور حنف وہ صحیح اور صراط مستقیم کی طرف جو میلان ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جنف، متجانف، یہ جو باطل کی طرف جھکا ہوتا ہے، گناہ کی طرف جو جھکا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شخص گناہ کی طرف مائل نہ رکھتا ہو، ایسا نہ ہو یہ کہے کہ اب کیونکہ اضطرار میں میرے لیے جائز ہے تو اب میں مثال کے طور پہ جتنا مرضی ہے میں کھاؤں کیونکہ مجھے اجازت ملی ہے، نہیں، یہ اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم مجبور ہو چکے ہو، وہاں مجبوری کی حالت میں تم نے کھایا تو پروردگار تمہیں معاف نہ کرے، نہیں، مجبوری کی صورت میں تمہیں معافی ہے، آپ اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ پروردگار عالم ہمیں ان شرعی احکامات اور خصوصاً اس آیت کے اس حصے میں جو ولایت سے مربوط ہے اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔